أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. گزشتہ درس میں اہل ایمان اور اہل نفاق ان دو گروہوں کا ذکر ہوا تھا. اہل نفاق وہ گروہ ہے جو ظاہر سے ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے. ان کا کلمہ صرف ظاہری ہوتا ہے، اندر سے وہ کافر ہی ہوتے ہیں، اور کسی لالچ میں یا کسی خوف میں. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ظاہری طور پر مسلمان ہونے اور کلمہ پڑھنے کی. مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی طاقت بہت کمزور تھی، وہاں نفاق ظاہر نہیں ہوا. مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی اور وہاں نفاق سامنے آیا کہ اگر ہم کھل کے سامنے آتے ہیں تو مار کھائیں گے، اور اگر اندر اندر کافر رہیں، ظاہر میں مسلمان ہو جائیں تو ہم ان کے ہاتھوں سے بچے رہیں گے. اور لالچ بھی شکل بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی لالچ ہو کہ چلو ظاہر میں ان کے ساتھ لگ جاؤ، اپنا فائدہ اٹھاتے رہو، باطن سے کافر رہو. یہ ہے منافق. ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہے کہ اگر ان کا کوئی کیس ہو جائے، کوئی معاملہ درپیش آ جائے اور انہیں یقین ہو کہ اس میں ہم غلط ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں جائیں گے. ان کو معلوم ہے کہ وہاں سے کبھی بھی اونچے نیچے مالدار غریب کا فرق نہیں کیا جائے گا. جو سچ ہے، جو حق ہے، وہاں وہی بیان ہوگا. اور جب کبھی انہیں یہ یقین ہو کہ ہمارا حق ثابت ہے اور اس معاملہ میں ہم 100% سچے ہیں، اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نبی کی مجلس میں جائیں گے، نبی کے عدالت میں جائیں گے اور وہاں سے فیصلہ لیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہاں تو حق آئے گا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں گے تو
یہ ہمارا مد مقابل انکار نہیں کر سکے گا، اسے معلوم ہے کہ میرے نبی نے فیصلہ کیا، میں کیا کروں۔ تو ان کی یہ دوغلی پالیسی جو ہے وہ ذکر کی، اور اس کا سبب اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، آفی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ یعنی سوالیہ نشان، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہیں؟ اور اللہ رب العزت کو تو سوال کرنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ جانتا نہیں تھا، وہ خود جانتا ہے، لیکن سوال ہے انکاری کہ ان کے دلوں میں واقعی بیماری ہے، اور یہ بیماری، دلوں کی بیماریاں جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ آدمی کو چارپائی پہ ڈال دیں۔ جسمانی بیماریاں، بخار آ گیا، کوئی اور بیماری آ گئی، آدمی چارپائی سے لگ گیا، جسے کہتے ہیں صاحب فراش ہو گیا۔ دل کی اور قلبی بیماریاں جو ہیں، روحانی بیماریاں، وہ حسد ہے، بغض ہے، بے ایمانی ہے اور نفاق ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ آدمی ہٹا کٹا بھی رہتا ہے اور بیماری بھی اس کو لاحق ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیمار ہیں، ان کو نفاق کی بیماری ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے؟ امر تابو، یا پھر یہ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ یقین نہیں رکھتے۔ اور یہ بھی بات تھی، نبی ہونا یہ تو ان کو قبول تھا کہ یہ، بلکہ اس بات کا انہیں اعتراف تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہیں اس حیثیت سے اتنا گہرائی سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو کوئی پہچانتا ہے۔ اپنا بچہ لاکھوں لوگوں میں بھی کھڑا ہو تو وہ پتہ ہے کہ یہی میرا ہے، اس سے ملتے جلتے ہزاروں بھی ہوں گے، ان پہ نظر نہیں ٹکے گی، جب ٹکے گی تو اپنے بچے پہ ٹکے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اسی طرح پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شک کس بات میں ہے؟ امر تابو، یا ان کے دل میں شک ہے۔ شک نبوت کو قبول کرنے میں ہے کہ یہ نبوت کو قبول نہیں کر رہے، اور نبوت کو قبول نہ کرنے کا سبب پھر وہاں ایک دوسری بیماری آ گئی جو قلبی بیماریوں میں شمار ہوتی ہیں، اور وہ ہے حسد۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے، یہ منافق بھی ہوا تو اس کے پیچھے بھی یہی سبب تھا، اور اگر وہ شک کرتے ہوئے پیچھے رہا تو اس میں بھی وہی شک تھا۔ اسے سرداری ملنے والی تھی، مدینہ منورہ کا یہ میئر مقرر ہونے والا تھا، آج کے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کا میئر اتنی پاور نہیں رکھتا جتنا اس زمانے کا سردار قبیلہ یا سردار علاقہ، وہ تو کمپلیٹ حاکم ہوتا تھا۔ میئر تو پھر اوپر والوں کے تابع ہوتے ہیں، تو اس کو حاکم مقرر کرنے والے تھے مدینہ والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور یہ آگ بگولا ہو گیا۔ اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب میری یہاں چلنے والی نہیں، اب مجھے کوئی پگڑی پہنائے گا، اب مجھے کوئی صدارت امارت دے گا، اب ناممکن ہو گیا۔ اس حسد میں آ کے کہ یہ معاملہ، یہ منصب تو اس کو جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا، دکھ، حسد اور حقد اور بغض کی وجہ سے۔ امر تابو، کیا یہ شک و شبہ میں مبتلا ہیں؟ اور وہ شک و شبہ یہی تھا کہ میری حکومت گئی اور یہ نبی ہے بھی تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کریں گے۔ اب یہ بھی سوال ہی ہے، لیکن سوال کیا ہے؟ اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حق تلفی کا معنی ظلم ہوا نا، کہ بندے پہ ظلم کیا جائے تو وہ حق تلفی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا فرمایا ہے کہ اللہ ظالم نہیں، لیسا بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور جہاں یہ آیت پہلے گزری ہے ہمارے پاس ترجمہ، اس کے ضمن میں یہ بات کہی گئی تھی
کہ اللہ رب العزت یہ ظلم بھی نہیں کرے گا کہ ایک آدمی جنت کا مستحق ہے اور اسے جنت نہ دے، یہ بھی تو ظلم ہے نا، اور نہ یہ ظلم ہوگا کہ یہ جنت میں تو چلا گیا ہے، یہ بڑے درجے کا مستحق تھا، اسے نچلے درجے میں کیوں رکھا گیا، اللہ رب العزت یہ بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی جہنم کا مستحق نہیں تھا لیکن اسے جہنم میں ڈال دیا گیا، اللہ رب العزت سے ایسا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ظلم کی نفی کر رکھی ہے۔ اور نہ یہ تھا کہ اسے سزا تو تھوڑی ملنی چاہیے تھی، مثلا 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے اسے سال دے دیا گیا، ایسا بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کریں گے؟ مقصد یہ کہ نہ اللہ رسول حق تلفی کسی کی کرنے والے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسری بات ہے، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور نبی کی نبوت کے بارے میں یہ شک و شبہ میں اس طرح کے مبتلا ہیں کہ قبول کریں تو سرداری نہیں ملتی اور اگر قبول نہیں کرتے سرداری تب بھی نہیں ملی، بلکہ الٹا نفاق کا اتنا بڑا مرض اپنے دل میں پال کر نتیجتاً اس جہنم کے مستحق ہوئے جو سب سے گہری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا جہنم کے سب سے گہرے حصے میں ٹھکانہ ہوگا۔ کافر ان سے ذرا نرم عذاب میں تھوڑا اوپر ہوگا لیکن منافق اس سے نیچے، اور منافق کی اتنی سخت سزا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کافر ظاہر ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے یہ کافر ہے، اس سے بچنے کے لیے جو بھی تدابیر کی جا سکتی ہیں آدمی کچھ بھی پلاننگ کر کے اس سے بچ لیتا ہے۔ منافق سے بچنا ناممکن ہے کہ وہ تو گھر کے اندر موجود ہے، ہماری پارٹیوں میں شامل ہے، ہمارے اجتماعات میں شامل ہے، ہمارے معاشرے میں شامل ہے، ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں، اس کی موجودگی میں ساری باتیں ہم کر لیتے ہیں اور وہ گھر کا بیدی ہو کر بعد میں مسلمانوں کے ہی خلاف ہو جاتا ہے۔ بل اولئک هم الظالمون، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تو کوئی حق تلفی اور ظلم کرنے والے نہیں، دراصل یہی لوگ خود ظالم ہیں، حق کو معلوم ہو کر لینے کے باوجود بھی یہ حق کو قبول نہیں کر رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر پہچان لینے کے باوجود بھی آپ کی نبوت کا اعتراف نہیں کرتے۔ اصل ظالم تو یہ ہیں، اللہ رسول کسی پہ ظلم کرنے والے ہرگز نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اللہ رسول کا قول۔ اب منافقین کا طریقہ کار کہ اپنے کیس کو کب لے جاتے ہیں؟ جب اپنے حق میں فیصلہ ہونے کا یقین ہوتا ہے، جب ذرا بھی شک گزرا ان کی کوشش ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ نہ جائے۔ ان کے برعکس ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا قول، مومنوں کا کہنا یہ ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ رسول کی طرف پکارا جائے، بلایا جائے کہ اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، لیحکم بینہم، تاکہ وہ تمہارے مابین فیصلہ کرے، تو اس وقت وہ مومن جو ہے مسلمان ہیں وہ فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ وہ کوئی پس و پیش نہیں، کوئی ہیلا بہانہ نہیں، فوری طور پر سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ اب جو آدمی اللہ رب العزت کا حکم سنیں اور جس طرح وہ حکم سنیں اسی طرح وہ اسے بیان، جیسا حکم سنا اسی انداز سے فوری طور پر وہ جو بھی سنا اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ رسول کے صحیح معنوں میں تابعدار اور صحیح معنوں میں فرما بردار ہیں۔ سن کے پھر کوشش کرنا کہ ادھر نکل جائے ادھر نکل جائے وہ مراد نہیں۔ اہل ایمان کا وطیرہ، اہل ایمان کا عمل، اہل ایمان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سنا اسے ہم نے قبول کر لیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر فوز و فلاح اور کامیابی ہے تو وہ ان لوگوں کا نصیب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اس کے دل میں ہو،
فاولئک هم الفائزون، تو کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے وہی ہیں۔ مفلحون اور فائزون تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ مفلح فلاح پانے والا، اور فائز کامیابی، فوز و فلاح، یہ لفظ دونوں عموماً اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کامیابی و کامرانی، اردو میں بھی یہ لفظ دونوں اکٹھے بہت آتے ہیں۔ کامیابی و کامرانی اللہ تعالیٰ تمہارا مقدر کرے، تو اسی طرح فوز و فلاح اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر کرے۔ یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہوتا ہے، فاولئک هم الفائزون، تو یہی لوگ ہیں جو فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اب منافقین کا پھر تذکرہ تھوڑا سا فرمایا کہ یہ بڑے زوردار طریقے سے، جیسے آدمی کہتا ہے کہ اپنی استطاعت بھر جس طرح بھی سامنے والے کو یقین دلانے کا کوئی طریقہ یا اسلوب اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ اس انداز سے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ پوری کوشش کے ساتھ، پوری دلی گہرائی کے ساتھ یہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر تم ہمیں حکم دو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جہاد کے لیے نکلو تو وہ نکلیں گے، لا یخرجن، وہ یقیناً نکلیں گے۔ یہ ہے ان کا اپنا کہنا، قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور نکل کھڑے ہوں گے، اور یہ اپنی پختہ قسموں کے بعد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت معلوم ہے ہمیں۔ اب اللہ رب العزت کو کون دھوکہ دے گا؟ اگر قسمیں کھا کھا کے کہیں کہ تم جب کہو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ تم جب ہمیں حکم دو ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہم یقیناً نکلیں گے، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تمہاری قسموں کا حال کیا ہے، اور قسمیں کھا کر جب باتیں کرتے ہو اس کا کیا ہوگا۔ اور قسمیں کھانے والا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ قسم کھانے کے بعد سچا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے جس نے قسم کھائی وہ آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ ابلیس۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، آدم اور ابلیس، ان دونوں کا جو واقعہ قرآن کریم میں آیا ہے اس میں ہے کہ اس نے آدم حوا دونوں کو بہکانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ درخت وہ ہیں، اگر دانہ کھا لو گے ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے، اور اسی واقعہ کے ضمن میں یہ موجود ہے کہ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا مخلص ہوں، میرا مشورہ پورے اخلاص پر مبنی ہے، کوئی لالچ نہیں مجھے تم سے، کوئی یہ نہیں وہ نہیں، یہ دانہ کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے۔ اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ میں تمہارا مخلص ہوں، اور کیا وہ واقعی مخلص نکلا؟ قسم کھا کے جو بات کہی اس میں سچا نکلا؟ سب سے پہلا قسم کھانے والا یہ ہے، اور سب سے پہلا قسم کو جھوٹا، اپنی قسم کو جھوٹا ثابت کرنے والا بھی وہی۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں میں قل لا تقسموا، اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قسمیں نہ کھاؤ، طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، یعنی تم کیا کرو گے اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے ہر اس فعل کو، کرتوت کو جو تم کرتے ہو، تم جو کچھ کر چکے اللہ کو وہ بھی علم ہے، جو کرنے والے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، لہذا تمہارے قسمیں کھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح پچھلے ماضی کے چند سالوں کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو شیخ احمد کا خواب ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے نا، وہ جس میں کہتے ہیں 30 کاپیاں بنا کے بانٹو، پہلے تھا کہ 30 فوٹو کاپیاں بانٹو، اب فوٹو سٹیٹ مشین کی قیمت ختم ہونا شروع ہوئی، ای میل بڑھ گیا، فیس بک بڑھ گئی، واٹس ایپ بڑھ گیا، اب ہوا کہ اتنے گروپوں میں یہ چیز بھیجو، واٹس ایپ والے، اور اپنے کانٹیکٹس میں جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھیجو، اور یہ کرو وہ کرو۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو جب یہ واقعہ، یہ کہانی، یہ جھوٹ پر مبنی پلندہ جھوٹ کا جب لکھ کے بھیجتے ہیں تو کہیں گے کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں،
کہ جس نے کیا اس کو یہ اور یہ انعامات ملے. جس نے یعنی 30 کاپیاں بانٹ دی، جو پرانی بات ہمیں یاد ہے وہ 30 کاپیاں بانٹنے والی ہی ہے. 30 کاپیاں بانٹ دی اس کو یہ اور وہ ملے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جس نے نہیں بانٹی یا انکار کیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، اس کا پتہ نہیں کیا کہ کچھ. ساری گپیں قطعاً ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے کہ بھائی آدمی محض لوگوں کو ڈرانے کے لیے ٹانگ ٹوٹنے، آنکھ پھوٹنے اور یہ ہونے وہ ہونے کے. مجھے ریڈیو اسٹیشن پر کسی نے بھیج دیا یہی بات. ریڈیو القوین سے میرا پروگرام نشر ہوتا تھا ڈیلی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کی ریکارڈنگ ساری موجود ہے میرے ویب سائٹ پر، فقہ الاسلام کے نام سے. تو انہی دنوں وہ بڑا مشہور ہوا اور میں نے وہ بیان کیا کہ یہ جعلی ہے، جھوٹا ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ کا رسالہ اس موضوع پر باقاعدہ موجود ہے. تو کسی نے ریڈیو اسٹیشن پر میرے ایڈریس کے میرے نام سے وہ ایک پیپر بھیج دیا. میں نے کہا کہتے ہوں گے کہ اس بھی آنکھ ٹوٹے، کوئی کان پھوٹے، کوئی نہ کوئی اس کا بھی لنگڑ پن سامنے آئے. یقین جانے کہ جیسے ہی میرے پاس آیا، میں اپنے جو اس وقت اسٹیشن کا مسئول تھا شاہد جمال، اس کے سامنے میں نے کہا یہ دیکھو ہمیں بھی آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی ہی ٹانگ تڑواتے ہیں. تو اس کے سامنے میں نے اس کو پھاڑا. میں نے کہا کہ یہ ہے، اور اس بات کو آج تقریباً 35 سال ہو رہے ہیں. ٹانگیں الحمدللہ ساری ٹھیک ہیں. اللہ رب العزت کا احسان. جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو جیسے شیطان نے جھوٹ بول کر ان کو ورگلایا، بہکایا، اس طرح آج یہ موجودہ انسانی شیطان وہی کام کر رہے ہیں. نہیں کرو گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس نے یہ کیا اس کو اتنے خزانے مل گئے اور یہ وہ مر گیا. ساری باتیں اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی ان سے کہہ دو لا تقسموا، قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے. یعنی تمہاری اطاعت کی حقیقت کیا ہے یا قسموں کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ رسول دونوں کی اطاعت کرو. یہاں صرف اللہ رسول کی اطاعت کا ذکر آیا ہے، تیسرا نہیں آیا. اور دوسری جگہ تیسرا بھی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور وہاں اللہ رب العزت نے بھی فرق کر دیا کہ اللہ رسول کی اطاعت کا انداز اور ہے اور تیسری پارٹی کی اطاعت اور طرح کی ہوگی. اللہ رسول کی اطاعت مطلق، یعنی جو آ گیا قرآن میں آمنا و صدقنا علی الراس والعین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہو کر آ گیا علی الراس والعین، بصر و چشم. لیکن من گڑت کہانیاں اور جعلی قصے بنا کے ان کو حدیث کا نام دے کے جو ڈالیں گے وہ حدیث ہے نہیں، لہذا اس کے انکار کا ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. قرآن و سنت علی الراس والعین. اب تیسری پارٹی جو وہاں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور یہاں اطیعوا نہیں ہے. پہلے دو کے ساتھ اطیعوا، تیسرے کے ساتھ اطیعوا نہیں ہے، کیونکہ امام کے فتوے پر ہی جھگڑا ہوگا، مولوی کے فتوے پر ہی جھگڑا ہوگا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے کوئی جھگڑا نہیں، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں، یہ حکم کسی نے کسی رائے کے تحت، کسی مصلحت کے تحت، کسی خوف کے تحت، کسی لالچ کے تحت دیا ہے، اس کو قرآن و سنت کے سامنے پیش کر دو. اگر وہاں سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے آمنا و صدقنا، پھر وہی بات. تو اللہ رب العزت نے وہاں اطیعوا کا لفظ ہی تیسری پارٹی کے ساتھ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کی رسول کی اطاعت مطلق اور اولی الامر کی اطاعت مقید. مطلق اور مقید کے فرق یہ کہ وہ آ گئی آمنا و صدق، یہ آئے گی تو اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں. اگر خلاف ہے نہیں مانی جائے گی، اگر خلاف نہیں ہے قبول کی جائے گی. یہ معنی ہے مقید کا کہ اس کے ساتھ اس بات کی قید ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اور ان کے تابع ہو. اب قرآن و سنت کے مطابق آ گیا الحمدللہ، گویا کہ وہ قرآن و سنت ہی ہے، وہ چاہے کسی کی طرف سے بھی آئے گا.
اور اگر قرآن و سنت کے خلاف آئے، ماں باپ کی بات ہو، استاد کی ہو، پیر کی ہو، فقیر کی ہو، امام کی ہو، حاکم کی ہو، کسی کی بھی بات ہو، وہ قابل اتباع نہیں ہوگی۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ اگر کوئی اللہ اور رسول کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے آئے تھے، آپ نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، دعوت دیتے رہے، اور اگر کوئی دعوت سن کر قبول نہ کرے بلکہ پھر جائے، یعنی قبول کرنے کی بجائے پشت پھیرے بھاگ جائے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، نبی کی ذمہ داری وہ ہے جو اس کے ذمہ لگائی گئی۔ اور نبی کی ذمہ داری کیا لگائی گئی؟ آگے وہ ساتھ ہی آ گیا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہنچا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے پہنچانا۔ تو فرمایا کہ جو رسول کی ذمہ داری ہے وہ اس کا مسئول ہے، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کے تم مسئول ہو۔ رسول کی ذمہ داری پہنچا دینا، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، واضح طور پر پہنچا دینا، یہ ہے رسول کی ذمہ داری۔ اور جو سننے والے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ان پر عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہیں گے اللہ کی طرف سے، یا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہتے ہیں، لیکن ہوتا اصلاً وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرعی معاملہ میں اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ معاملہ دین کا ہو، شریعت کا ہو، تو اس وقت آپ اللہ کی مرضی سے بولتے تھے، جو اللہ حکم دیتا وہ بات کہتے تھے۔ وہ حکم جبرائیل امین کے ذریعے ہو وحی کے طور پر، یا الہام کے طور پر اللہ دل میں ڈال دے اور وہ کہہ دیں، لیکن مجموعی طور پر ہوگا اللہ کی طرف سے۔ سورۃ نجم کی وہ آیات آپ کے سامنے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی وَمَا يَنْطِقُ، نبی نہیں بولتا، عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا نفس، دل کی بات، اپنی مرضی، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی گئی اور اس نے بیان کر دی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کی ذمہ داری بیان کرنا، اور سننے والے امتیوں کی ذمہ داری اس پر عمل کرنا۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جائیں، اگر تم اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، بے شک میرے نبی پر تو وہ ہے جو اس کی ذمہ داری لگائی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جو تمہاری ذمہ داری لگائی گئی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ہدایت کا انحصار کس چیز پر ہے؟ اطاعت پر۔ نبی کہتا ہے اور تم مانتے نہیں ہو، ہدایت کہاں سے آئے گی؟ نبی کہہ رہا ہے ادھر جانا ہے، تم ادھر جا رہے ہو۔ نبی کہتا ہے یہاں بیٹھنا ہے، تم کھڑے ہو۔ نبی کہتا ہے یہاں کھڑے رہنا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر نبی کی اطاعت نہیں ہوگی تو ہدایت ناممکن ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور میرے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ بلاغ، تبلیغ، یہ دونوں لفظ ان میں ہے نا کچھ لفظ جمع کٹھے، تبلیغ، مبلغ، بلاغ، ان میں با، لام اور غین سب لفظوں میں موجود ہے، جس کا معنی ہے بلغا، بلغا پہنچنا، اور بلاغ پہنچانا، تبلیغ کرنا، واز کرنا۔ اسی سے وہ لفظ تبلیغ ہمارے یہاں جو معروف ہے، اور ہماری تو ایک جماعت بھی بڑی مشہور ہے نا اس نام سے۔ تو تبلیغ کا معنی ہوتا ہے آگے پہنچانا۔ اب اصطلاحی طور پر تبلیغ دینی معاملات کو، دینی معلومات کو آگے پہنچانے کا نام تبلیغ ہے، ورنہ اگر اصطلاح کی بجائے دوسرے معنوں میں لیں تو ہمارے پاس ایک کورٹ کچہری کی زبان ہے، اس میں تبلیغ ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں سمن سرو کرنا۔ سمن کورٹ سے ایشو ہوتے ہیں نا، کسی کو بلانا ہے، اس کے نام سمن جاری ہو گئے، اور سمن کو سرو کرنا، آگے والے تک پہنچانا، اس کو بھی ہم تبلیغ کہتے ہیں۔
لیکن یہ کورٹ کچہری کی زبان میں سمن پہنچانا ہے اور دین کی زبان میں قرآن و سنت آگے پہنچانا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تقریباً ایک جیسی ہی ہیں۔ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے تبلیغ کا، اسی شعبے کی چیزیں جو ہیں وہ پہنچائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ مساجد میں کون کون سی باتیں یا کام کیے جا سکتے ہیں اور کون کون سے نہیں کرنے چاہیے، اور اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مسجدوں کو پاک، صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ مسجدوں کو سجدہ گاہ، قبروں کو مسجدیں نہ بنایا جائے، یعنی قبروں کو سجدہ گاہ یا مسجد نہ بنائیں، اور مسجدوں میں قبریں نہ بنائیں۔ مسجد میں قبر ہوگی تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، اور قبرستان میں مسجد ہوگی تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک جو کہ جس وقت پکڑے گئے سردار تھے، یمامہ کے تھے مشرک، ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، جیسے یہ پلر ہیں، پلر کے ساتھ مسجد کے اندر باندھ دیا، اور وہ تھے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، یمامہ کے سردار۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں کافر کا داخلہ منع نہیں۔ مسجدوں میں کافر اگر آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو بٹھایا، مسجد میں وفد آیا تو مسجد میں بٹھایا، جس وفد کے بعد پھر آخر میں مباہلہ تک بات آ کے وہ وفد بھاگ گیا، اور یہ مشرک ہے، یعنی وہ اگر اہل کتاب ہو کر ایک دین پر تھے تب بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں، اور یہ بالکل ہی کافر ہے، یہ کسی اہل کتاب سے بھی تعلق نہیں رکھتا، اس کے باوجود اسے مسجد میں ٹھہرایا گیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی مسجد میں آ جاتا ہے کافر، تو اس سے ہماری مسجدیں پلید نہیں ہوتی۔ کافر آ جائے تو ہماری مسجدیں پلید نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کی مسجدیں وہابی کے آ جانے سے پلید ہو جاتی ہیں، وہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا۔ آج الحمدللہ تھوڑا سا وہ میل نکلتا جا رہا ہے، دلوں میں صفائی آ رہی ہے، نہیں تو اگر کبھی کسی مسجد میں اہل حدیث جا کے نماز پڑھتا اور رفع یدین کرتا دیکھ لیتے تو کہتے یہ وہابی ہے، یہ مسجد پلید ہو گئی، اس مسجد کو دھویا جائے، اسے نکالو اور مسجد کو دھو۔ اللہ کے نبی نے کافر کو مسجد میں باندھا، کافروں کو مسجد میں بٹھایا، اور اب یہ اس مسلمان کو جب وہابی کہہ دیں تو کافروں سے بھی بدتر کر دیا نا۔
اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے جا کے ہم، اگر اس طرح کے کرتوت ہوں گے کہ اللہ کے رسول کے کاموں کو، باتوں کو ماننے والوں کو نام کوئی بھی آپ نے دے دیا۔ مسلمان تو کم از کم ماننا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے نام دیا، یہ پیروں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، یہ تمہیں نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، لیکن کم از کم مسلمان تو ہے نا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کے مسجد میں آ جانے سے مسجد کو پلید مان لینا انتہائی ڈٹائی ہے، اور یہ مولویوں نے اپنے لوگوں کو اتنا سان پان چڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد دھونا ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں میرا خیال ہے کہ میں نے ایک مرتبہ واقعہ ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ ساتھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک عالم گزرے ہیں پنجاب میں، مولانا علی محمد سمسام رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بزرگ علماء میں سے تھے، اچھے شاعروں میں سے بھی تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، کہنے لگے کہ میں اور میرے ساتھ، اب دوسرے عالم میرے ذہن میں نہیں ہیں، مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، دونوں فوت ہو گئے ہیں۔ مولانا گرداسپوری ابھی فوت ہو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم دو تھے اور دونوں ایک مسجد میں گئے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کی تو لوگ تو زیادہ تر جا چکے تھے، ایک آدمی متولی تھا، مؤذن تھا، کوئی بھی تھا مسجد میں تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو دونوں وہابی ہیں۔ اس نے کیا کیا، پیچھے سے آیا، ایسے اپنی بغل میں بھرا جپھا مارا اس کو اور اٹھا کے باہر لے جانا شروع ہوا، یعنی میں اس کو مسجد سے باہر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایسے ہم چونکہ دونوں کٹھے جماعت کر کے نماز پڑھنے والے تھے، ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، ماحول کا تو پتہ ہوتا ہے نا ہم نے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز کی حالت میں ہی ٹھان لی کہ اب ہم کیا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ باہر چھوڑ کے آیا، واپس آیا تو ایک دوسرے کو اٹھایا، اس کو اٹھا کے باہر لے جا رہا ہے، میں پھر مسجد میں جا کے نماز باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کو باہر چھوڑا، مجھے اب لینے آیا دوبارہ، تو پھر وہ اندر آ گیا۔ ایک کو باہر چھوڑتا ہے، دوسرا اندر آ جاتا ہے، دوسرے کو باہر چھوڑتا ہے، پہلا اندر آ جاتا ہے۔ کہتا ہے 2-3 چکروں میں ظاہر کو تھک گیا، تب جا کے اس نے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ اتنا تشدد ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کو مسجد میں رکھا 3 دن، عیسائیوں کے وفد کو مسجد میں بٹھایا، اور پورا وہ جو ان کا مناظرہ تھا، مناقشہ تھا، بالآخر مباہلہ تھا، وہ مسجد میں سارا کچھ ہوا۔ مباہلہ کے وقت آ کے وہ پھر وہ بھاگ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے سامنے ہمیں کم از کم اتنا تو ہوش کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کافروں کو بٹھایا، ہم ایک مسلمان کو بھی اس کے اندر گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اصل میں عوام کی غلطی نہیں ہوتی، مولویوں نے اتنا پکا کر رکھا ہوتا ہے کہ بعض مولویوں نے قتل کروائے صرف اسی وجہ سے کہ یہ وہابی ہے، اس کو قتل کر دو۔ اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری موجودگی میں یہاں جبیل میں قتل ہوا قاری حافظ قاری نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کو قتل کرنے والا راس الخیر ہے، راس النار تھا پہلے، ابھی راس الخیر شمار ہوتا ہے، جبیل سے ایک طرف نکل کے کوئی پلانٹ ہیں وہاں پیٹرول کے، وہاں کوئی پیر صاحب رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو اتنا پکا کیا کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں حوریں ملیں گی، تمہیں یہ اور وہ ملے گا، اس سے مولوی کو قتل کر دو۔ وہ آیا، گھر میں داخل ہوا، قاری صاحب بیچارے اندر پانی وانی لینے کے لیے ضیافت کے لیے گئے، یہ اتنے میں تیار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ آیا، دروازہ کھول کے اندر آیا، ہاتھ میں چھوٹی موٹی کوئی چیز ہوگی جو بھی تھا، اور اس نے چھرا پھیرا پیٹ اور ذبح کر دیا۔ اب وہاں گھر والوں کو کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ آدمی مرا پڑا ہے، مہمان ہے کوئی نہیں۔ اب یہ مولوی کا یا اس پیر کا اتنا گرم کیا ہوا آدمی اور اتنا پکا یقین دلایا کہ تمہیں جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، یہ چھری اسی طرح خون سے تر چھری لے کر پولیس اسٹیشن گیا، اور جا کے وہاں کہتا ہے کہ یہ لو چھری، میں اس کو مار کے آیا ہوں، اب مجھے قتل کرو، میں حوروں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب پولیس والے سن کے ہنسنے لگے، انہوں نے کہا کہ تمہیں اب حوریں دیتے ہیں، چھری رکھو ادھر اور بیٹھو۔
اب اس قاری صاحب کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، جب تک بچے بالغ نہ ہو جائیں تب تک اس پہ حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ بچے بالغ ہوں گے، وہ کہیں کہ ہم نے معاف کیا، جان چھوٹ گئی، وہ کہیں کہ ہم معاف نہیں کرتے، جان نہیں چھوٹے گی۔ اب وہ عرصہ سارا جیل میں سڑتا رہا، اور اس کی بیوی اور وہ مل کر لعنت ملامت کرتے رہے اس پیر پر جس نے انہیں یہاں پھنسا دیا۔ کہا کہ ہمیں کہتا تھا کہ حورے ملیں گی، اور ہمیں تو یہاں حورے مل رہے ہیں، ہر روز جوتے پڑتے ہیں، مار پڑتی، برا بلا کہا جاتا۔ تو اس طرح کے لوگوں نے اتنے پکے کر رکھے ہوئے تھے لوگ۔ یہ یہاں جبیل کا واقعہ ہے، اور میں اس جنازے میں شامل تھا، یعنی کوئی کم و بیش 18-20 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ مسجدوں کا احترام بہت ضروری ہے، مسجدوں کو صاف ستھرا خوشبو دار رکھنا بھی ضروری ہے، مسجدوں سے گندگی نکالنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کو گندگی کہنا اور مسجد سے نکالنا یہ حماقت ہے بہت بڑی۔ مسجد میں اگر کوئی شعر پڑھے تو جائز ہے، گزشتہ درس میں آخر میں یہ بات آئی تھی نا، شعر پڑھے تو جائز ہے، لیکن شعر وہ کتاب اللہ سنت رسول کی تائید میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کی تائید کرتے ہوں۔ لیکن اگر پیروں کو نبیوں سے بڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بڑا کر کے دکھائیں تو وہ شعر کیا ہوئے اور وہ نعتیں کیا ہوئی؟ وہ تو ملحدانہ کلام ہو گیا سارا۔ ہمارے یہاں آج کل یہ کلام جو ہے وہ بہت چلتا ہے، شاعروں کی نظمیں، شاعروں کی نعتیں آپ دیکھیں، وہ مشرکانہ اور انتہائی خرافات سے بری ہوئی نعتیں ہوتی ہیں۔ ایسی نعتیں ہماری مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں، اسپیکر لگا کے پڑھی جاتی ہیں، ایسی نعتوں سے روکنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی صحیح کلام ہے تو حضرت حسان بن ثابت مسجد میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ جو حدیث پڑھی تھی پچھلے درس میں آخر میں ہم نے، حضرت حسان کہتے ہیں کہ میں مسجد میں شعر پڑھ رہا تھا، عمر فاروق گزرے اور مجھے گھور کے دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ عمر فاروق ناراض ہو رہے ہیں۔ فَلَحَظَ إِلَيْهِ، گھور کر مجھے دیکھا، فقال، کہتے ہیں حسان کہتے ہیں قد كنت انشد فیہ، امیر المومنین میں تو اس وقت بھی مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا جبکہ وفیہ من ہوا خیر منک، جبکہ مسجد میں وہ سرکار موجود ہوتی تھی، وہ ذات گرامی موجود ہوتی تھی جو تم سے بہت ہی افضل اور بہتر تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شعر پڑھتا تھا، مجھے کچھ نہیں کہا گیا۔ اب آپ گھور رہے ہیں تو گھورتے رہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسان شعر پڑھو، مشرکین کی ہجو کرو، میرے بارے میں جو مذمت کے الفاظ وہ کہتے ہیں تم ان کا رد کرو، اور روح القدس تمہاری مدد کرے گا، جبرائیل امین تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ اس طرح کا شاعر اگر ہو اور اس طرح کے شعر ہوں تو پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر شاعر بھی خرافات بکنے والا ہو یا پھر شاعر بھی صرف عشق عاشقی اور معشوقی کے شعر ہی کہنے والا ہے، اس کے شعروں کو مسجد میں کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہی حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع رجل ینشد ضالۃ فی المسجد، اگر کوئی مسجد میں کسی کو اعلان کرتے ہوئے دیکھے، شاید یہ ترجمہ ہم نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، اگر کوئی مسجد میں کسی کو اعلان کرتے ہوئے سنے کسی گم شدہ چیز کا، فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز واپس نہ کرے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسجدیں فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجدیں تو اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ مسجد میں تمہارا چیز گم ہوئی، باہر جانور گم ہو گیا کھیتوں میں اور تم اعلان کر رہے ہو، مسجد میں آ کے، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اور دوسری اگلی حدیث ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی چیز لا کے بیچ رہا ہے، تو اس کے بارے میں اسے کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے، فائدہ نہ دے، ربح کا معنی فائدہ۔ اور اگلی حدیث میں فرمایا لا تقام الحدود فی المساجد، مسجدوں میں حدود قائم نہیں کی جائیں گی، ہاتھ کاٹنا، گردن کاٹنا، قصاص، حدود وغیرہ یہ مسجدوں میں نہیں ہوگا۔ ولا یستقاد فیہا، اور نہ ہی مسجدوں میں قصاص لیا جائے گا، یعنی خون کا بدلہ خون مسجد میں نہیں، اور چور کا ہاتھ کاٹنا
مسجد میں نہیں۔ یہ حدیث جو ہے مسند امام احمد اور ابو داود میں ہے۔ بلوغ المرام کے مؤلف خود یہاں کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف کے ساتھ ہے، جبکہ خود انہوں نے دوسری اپنی کتاب میں کہا ہے کہ یہ سند جو ہے لا باس بہی، یہ سند ایسی ہے لا باس باسنادہ ہی کہ اس کی سند پہ کوئی خطرہ نہیں، یعنی قابل قبول ہے۔ اسی طرح علامہ محمد ناصر الدین البانی نے بھی کہا کہ یہ سند قابل عمل ہے، کہ اگر کوئی آدمی کوئی مسئلہ بن جائے تو اسے مسجد میں حد قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی اور سبب تو واضح ہے کہ اگر کسی کا خون بہایا جاتا ہے تو مسجد میں چاہے جتنے بھی انتظامات کر لیں گے کہیں خون کے چھینٹے ادھر ادھر جائیں گے، لہذا یہ کام نہ ہو۔ اور مسجد میں مریض کے لیے خیمہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ انہیں اصیب سعد یوم الخندق، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو زخم آئے، فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ فی المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگوایا، لیعودہ من قریب، تاکہ آپ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ یعنی خیمہ اگر کہیں قبیلے میں دور ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشقت ہوگی جانے آنے میں، آپ نے مسجد میں خیمہ لگوایا کہ یہاں ہم ان کی نگرانی اور تیمارداری بھی کرتے رہیں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ میں حبشیوں کو مسجد میں وہ جنگی کھیل گتکا کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پیچھے پردے میں چھپائے ہوئے تھے، یعنی کسی سوراخ غار سے۔ اور اس حدیث کے ترجمہ کے ضمن میں نے بات ذکر کی تھی کہ آج کل جو ریسلنگ وغیرہ ہو رہی ہے، مرد ریسلنگ ہو رہی ہے، وہ سارے ننگے ہوتے ہیں، چھوٹی سی ایک چڈی سی پہنے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں تھے اور پورے لباس میں تھے، جس لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی پورے سطر میں تھے۔ تو ایسا اگر کوئی اس انداز سے چھپ کے دیکھ لیتا ہے اور وہ کھیل بھی جنگی ہو، اب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل فوش قسم کا وہ کھیل ہو، تو اس کی گنجائش دی گئی۔ اور اگر آج تو مسئلہ پھر بالکل ہی الٹا ہو چکا ہے، آج تو یہ ریسلنگ عورتوں میں آ گئی، عورتیں ریسلنگ کر رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ یورپ کے بعد ہمارے جو مشرقی ممالک ہیں ان میں آ رہا ہے۔ عورتوں کی ریسلنگ کا مشرقی ممالک کے کئی لوگوں کی، کئی ملکوں کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم بھی آئندہ کسی اولمپک میں حصہ لیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ کتنا بھی پابندی کے ساتھ ریسلنگ عورت کرے گی تو کیا کرے گی، اس کو کوئی دوپٹہ برقع لے کے تو ریسلنگ کر نہیں سکتی، ظاہر ہے کہ عریانی ہوگی۔ تو اگر کوئی باپردہ طریقے سے کوئی گیم کھیل رہا ہے اور باپردہ طریقے سے اس جنگی کھیل کو عورت دیکھ لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوردت علیہ اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اجر و ثواب پیش کیے گئے، حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ تنکا جو کسی نے مسجد سے اٹھایا اور باہر پھینک دیا، تنکا معمولی بات ہے، لیکن پہلے تو پتہ نہیں آسانی سے کوئی چھوٹا تنکا نظر نہ آتا ہوگا، نیچے کنکریٹ ہے، ریت ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں قالین کے اوپر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو بالکل چھوٹے چھوٹے تنکے بھی نظر آئیں گے، اور خاص طور پر تھوڑی سی لاپرواہی نمازیوں کی ہوتی ہے، مسواک کر رہے ہیں، مسواک کا کوئی تنکا اندر رہ گیا منہ میں، پھو کریں گے، وہ تو اس وقت اڑ گیا۔ اب آپ ہی کے سامنے پڑا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو اٹھا کے جیب میں ڈالیں، لیکن اگر کہیں ادھر اڑ گیا ہے تو جس کے سامنے آئے اسے چاہیے کہ اس کو اٹھا لے۔ اس کا ثواب بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ثواب دکھائے گئے، مسجد سے تنکا اٹھانے کا ثواب بھی ان میں موجود تھا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، یہ ہے تحیۃ المسجد، جس کو آپ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر سے لے کے سورج نکلنے تک کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں،
اور جب امام خطبہ دے رہا ہو اس دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آگے ہے باب و صفت الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے ادا کری۔ یہ پہلے مسجد کے مسائل گزر گئے، طہارت کے مسائل گزر گئے، پانی کے مسائل گزر گئے، اب ظاہر ہے کہ اس کے آگے نماز کی باری آتی ہے۔ تو باب و صفت الصلاۃ، نماز کی صفت یا نماز کی کیفیت یا نماز کا طریقہ، نماز کا انداز، نماز نبوی کیسے تھی، اس سلسلہ میں یہ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح سے وضو کر لو۔ اسباغ الوضو جو ہے یہ حدیث میں بار بار لفظ آتا ہے، اور اسباغ الوضو کا معنی ہوتا ہے مکمل طور پر سنت کے مطابق وضو کرنا۔ ایک آدمی وضو تو کرتا ہے لیکن جلدی جلدی یہاں بھی تھوڑی جگہ خالی رہ گئی، یہاں تھوڑی سی جگہ خالی رہ گئی، صحابی کی ایڑی کی جگہ تھوڑی خشک رہ گئی، صحابی کی ایڑی کی جگہ خشک رہ گئی تو ہم میں سے کمی بیشی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ممکن ہے۔ اسباغ کا معنی مکمل طور پر، یعنی سارے اعضاء جو دھلنے چاہیے ان کو دھوئے، اور جن کا مسح ہونا چاہیے ان کا مسح کرے، اور سارے کام سنت کے عین مطابق کرے۔ ثم استقبل القبلۃ، اور پھر قبلہ روح ہو جائے، مکمل وضو کر لے، اور بیمار ہے تو تیمم کر لے، جو بھی چونکہ وضو کے قائم مقام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم بیمار ہو یا تمہیں پانی نہ ملے تو پھر مٹی سے وضو کر لو۔ ثم استقبل القبلہ فکبر، اور پھر قبلہ روح ہو کر تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں جو تمہیں آتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں آتا کی باقاعدہ تقیید کر دی، قید لگا دی کہ کیا پڑھنا ہے۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تکبیر کہیں، سبحانک اللہم و بحمدک کا یہاں ذکر نہیں آیا، دوسری حدیث میں موجود ہے، وہاں سبحانک اللہ پڑھیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، وہ دعا ہے وہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، قرآن میں سے ما تیسر معک من القرآن، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت آپ کو آتی ہے وہ پڑھیں۔ ثم ارکع، جب سورہ فاتحہ اور کوئی صورت پڑھ لو تو پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، اور رکوع میں ایسے جاؤ کہ جب آپ رکوع میں اچھی طرح مطمئن ہو جائیں تو پھر اٹھیں، ایسا جھٹکا نہیں۔ یعنی رکوع میں مطمئن ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی کمر بالکل جھک جائے، اور یہاں جو 90 کا زاویہ جس کو کہتے ہیں، 90 کا زاویہ جیومیٹری والے، 90 کا زاویہ بن جائے۔ اگر آپ کی کمر پہ پانی ڈالا جائے تو نہ پیچھے جائے نہ آگے بلکہ ٹھہر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا انداز بیان کیا صحابی نے کہ آپ نے اس طرح کمر کو سیدھا کیا، لو صب علیہ الماء لاستقر، کہ اگر اوپر پانی ڈالا جائے تو پانی رک جائے، یعنی نہ سر نیچے نہ سر اوپر، بلکہ سر اور کمر ان کو ایک لائن میں سیدھا رکھا جائے، اور رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جائے، یعنی رکوع کرے اور پھر وہاں تھوڑا سا اور اگر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے گا تو مطمئن ہو جائے گا، اور اگر اوپر سے اللہ اکبر کچھ کر کے جاتے جاتے راستے میں ہی اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ کیا کرے گا۔ ثم ارفع، پھر رکوع سے اٹھو، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ آپ کھڑے معتدل ہو جائے۔ معتدل کب ہوں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ کھڑے ہوئے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ریڑھ کی ہڈی کے سارے مہرے اپنی اصل جگہ پر لوٹائیں۔ جب اپنی اصل جگہ پہ لوٹائیں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ اعتدال کے ساتھ اب صحیح کھڑے ہو گئے ہیں۔ ثم اسجد، اور پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، اور پھر سجدے میں بھی آپ پوری طرح مطمئن ہو جائیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جھٹکا دیا اور واپس آ گئے، جس کو کوے کا یا مرغے کا ٹھونگے مارنا کہا گیا ہے وہ نہ ہو۔ اب جو کوا دانہ چگتا ہے تو ایسے چگتا ہے نا، ہمارا سجدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ کوے کی طرح
نہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے نہ ہو، یا دوسرا کیا ہے لا ینقر کما ینقر الغراب، اس طرح ٹھونگے نہ مارو جس طرح کے کوا ٹھونگے مارتا ہے، یعنی مرغا دانہ چنتا ہے وہ بھی وہی انداز ہے، کوا چنتا ہے وہی انداز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، سجدہ کرو یہاں تک کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، اور مطمئن سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ، اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں باقی سب چھوڑ کر اس کو پکا کر لیا تھا، اور دعا بھی بہت اچھی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اور اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش لے۔ بہترین دعا ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی یہ، کبھی سبحان ربی العظیم، اور کبھی یہ، دونوں پڑھتے بدلتے رہنا چاہیے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، سجدے سے سر اٹھاؤ اور اس انداز سے بیٹھ جاؤ کہ بیٹھ کر مطمئن ہو جاؤ، یعنی وہ جو جھٹکے والے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مطمئن نہیں ہو پائیں گے، وہ تو چونکہ ٹھونگا مارا اٹھے پھر ٹھونگا جا مارا، دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑا سا اطمینان ہونا چاہیے تاکہ اچھی طرح بیٹھ جائیں، اور اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفانی، یہ کلمات بھی 2 ہیں، ترتیب الگ الگ ہے، تو یہ دعا جو آپ کو یاد ہے یہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھیں گے تو اطمینان سے بیٹھ چکے ہوں گے یا نہیں؟ اب ہم دعا ہی نہیں یاد کرتے کہ بیٹھنا پڑے گا، دعا ہی نہیں یاد، اللہ اکبر اور اللہ اکبر، دعا یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ ثم اسجد، پھر دوبارہ سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ آپ سجدے کی حالت میں خوب مطمئن ہو جائیں۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور فرمایا کہ پھر پوری نماز کو، یعنی 1 رکعت مکمل بتا دی آپ نے، اب پوری نماز اسی طرح 4 رکعتیں 3 رکعتیں 2 رکعتیں جو بھی ہیں وہ اسی طرح پڑھی جائیں گی۔ یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں، جبکہ یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد 7 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ولی ابن ماجہ باسناد مسلم، ابن ماجہ میں صحیح مسلم کی سند کے الفاظ اس طرح بھی ہیں، حتی تطمئن قائما، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ مطمئن کھڑے ہو جاؤ، یعنی ریڑھ کی ہر ہڈی اپنی جگہ واپس چلی جائے۔ ومثلہ فی حدیث رفاعۃ بن رافع بن مالک عند احمد و ابن حبان، ابن حبان اور مسند احمد میں اسی طرح کے الفاظ رفاع بن رافع بن مالک سے بھی ملتے ہیں، حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ تم کھڑے مطمئن ہو جاؤ، اور مسند امام احمد میں ہے فاقم صلبک حتی ترجع العظام، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں مسند احمد میں کہ اپنی کمر کو ایسا سیدھا کرو حتی ترجع العظام، وہ جو مہرے ہیں وہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ واپس ہو جائے۔ اور نسائی و ابو داود میں رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کے حدیث کے الفاظ ہیں، انہا لن تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء، تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک مکمل وضو نہ کرے۔ اسباغ الوضو، مکمل وضو نہ کرے تو نماز کیا ہوگی؟ کیونکہ طہارت تو شرط ہے۔ کما امرہ اللہ تعالیٰ، جس طرح کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس انداز سے پہلے مکمل وضو کریں۔ ثم یکبر اللہ تعالیٰ، پھر تکبیر کہیں، تکبیر تحریمہ، یحمدہ، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، ویثنی علیہ، اور اس کی ثنا بیان کریں، حمد اور ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وفیہا فإن کان معک قرآن فقرأ، اگر آپ کو قرآن آتا ہے تو قرآن پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد باقی قرآن پڑھیں۔ وَإِلَّا فَحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ، اگر آپ کو قرآن نہیں آتا، نئے آج ہی نماز شروع کیا تو ظاہر ہے کہ قرآن کہاں سے آئے گا، نماز شروع کی ہے نماز بھی نہیں آئے گی، کچھ نہیں آتا تو حدیث کے الفاظ ہیں وَكَبِّرْهُ فَحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَحَلِّلْهُ، اللہ کی تحمید بیان کرو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کبِّرْهُ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حلِّلْهُ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ،
یعنی اذکار میں مصروف رہو۔ والے ابو داود میں ہیں ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء اللہ، جب کھڑے ہو جاؤ ثنا پڑھ لو تو پھر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر جو اللہ چاہے یعنی جو آگے آپ کو آتا ہے وہ پڑھو۔ اور صحیح ابن حبان میں الفاظ ہیں ثم بما شئت، سورہ فاتحہ پڑھو اور پھر جو چاہو پڑھو، یعنی جہاں سے قرآن آتا ہے وہ پورا پڑھو۔ یہ قدر طویل حدیث ہے، اور اس میں نماز کے بنیادی مسائل، سارے نماز کے اہم مسائل جو ہیں وہ آگے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی حدیث میں کچھ تفصیلات جو ہیں وہ اور بھی آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے کہ ایک اللہ کے بندے کے والد مسلمان تھے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ درگاہ پرست بھی تھے، یعنی قبر پرست ہو گئے۔ ان کی وفات اسی حال میں ہوئی، تو کیا ان کی اولاد اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مشرکین کے لیے دعائیں مانگنے سے روک دیا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب، ان کا جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا تھا۔ اور جہاں تک ابو طالب اور اس درگاہ پرست کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ابو طالب کلمہ ہی نہیں پڑھا، یعنی کافر ہی رہا، اور یہ چونکہ مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہو کر شرک کرتے رہے، ساری عمر درگاہ پرست رہے، اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ ان سے تو تھوڑا مختلف ہے۔ ایک آدمی ہے ہی کافر، اسلام لایا نہیں، اور ایک اسلام لایا اور پھر شرک کی زندگی گزارتا رہا۔ اس کے لیے اگر اس کی اولاد کچھ خرچ کرے اور مالی خرچ کرے اور یہ نیت کرے کہ یا اللہ اس کا اجر و ثواب ہمارے والد کو دے، اس کے لیے سب سے زیادہ مفید یہ چیز ہوگی، کیونکہ دعا کے بارے میں تو خود لکھنے والے کو بھی یہ یقین ہے کہ شاید وہ ان کو فائدہ نہیں دے گی طلب مغفرت کی دعا، کیونکہ مشرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک وہ خود توبہ نہ کرے، اور وہ توبہ کیے بغیر چلا گیا۔ لیکن ایصال ثواب کی شکل میں چونکہ وہ آخر مسلمان ہے، آپ ایصال ثواب کے لیے کچھ دیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب پہنچائے۔ اللہ کرے آپ اتنا دیں کہ اس کو اتنی نیکیاں ہو جائیں کہ اللہ اس شرک کے مقابلے میں یہ جو نیکیاں ہیں ان سے اسے کچھ فائدہ دے دے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج والی بات نہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے صدقہ کیا جائے، یعنی آخر جملہ جو خلاصہ ہے وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اور کوئی متعلقہ سوال ہو یا جس طرح منافقین کا بیان آیا، جب ہم اپنے آپ کو نظر ڈالتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے ہم بھی اسی کیٹیگری میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری سے نکالے اور ہمیں پکا موحد مسلمان بنائے، اور ہمیں نفاق سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مسلمانوں میں نفاق نہیں ہوتا، مسلمانوں میں ریاکاری ہوتی ہے، وہ نفاق جیسی ہوتی ہے، یعنی ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بھئی کیا بات ہے، بڑا خرچہ کیا، بڑی یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ دل میں ہے، اور ظاہر کر رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اس طرح کا نفاق ہمارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اصل نفاق نہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اور نفاق کی تو ویسے 4 چیزیں ہیں، نفاق کی 4 علامتیں ہیں، اور وہ چاروں علامتیں جو ہیں وہ عملی نفاق کی ہیں، عقیدہ کا نفاق نہیں۔ عقیدہ کا نفاق وہی ہے کہ دل سے مسلمان نہ ہو، صرف ظاہری زبان سے مسلمان ہو جائے، یہ ہے عقیدے کا منافق، اور اس کی تو مغفرت نہیں ہے، وہ چاہے ساری عمر کچھ بھی کرتا رہے۔ جہاں تک تعلق ہے عملی نفاق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور نفاق جو قلبی ہے اس کی تو نشانی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتایا کرتا تھا کہ یہ منافق ہے، اس کی نماز نہ پڑھو، یہ فلاں ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کسی کے لیے نفاق کا لفظ آپ استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ نفاق اذا حدث کذبا، جب بات کرے جھوٹ بولے. تو یہ تو ہمارے سامنے والی بات ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. اذا حدث کذبا وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولنا شروع کر دے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. امانت میں خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی اور گالی گلوچ، یہ 4 علامتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں یہ چاروں پائی جائیں، بلکہ فرمایا کہ جس میں جو علامت پائی جائے گی اس کے مطابق وہ منافق ہوگا. یعنی 25%، 55%، 75%. اور اگر کسی میں چاروں علامتیں پائی جائیں گی تو اس کے بارے میں فرمایا کانا منافقاً خالص، یہ پکا منافق ہے، یعنی 100% منافق. لیکن یہ نفاق عملی ہے، اس نفاق پہ سزا ہے، لیکن یہ کہ وہ دائماً جہنمی ہو جائے گا ایسا نہیں. سزا ہے، سزا کے بعد اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے نکال دیا. آپ کچھ پوچھنے لگے تھے یا؟ بلاغ کا مطلب تو بیان کرنا ہے، بلوغ کا مطلب؟ بلوغ کا مطلب پہنچنا. بات تقریباً وہیں سے نکلے گی. بلوغ المرام اپنی جو آپ کی مراد ہے اس مراد کو پہنچنا. یہ ہماری جو کتاب ہے بلوغ المرام، مرام ہے ہماری جو مراد ہے. مراد ہماری کیا ہے؟ دین کا علم. بلوغ المرام من جمع ادلۃ الاحکام، یعنی دین اسلام کے دلائل کے ساتھ اپنی مراد کو پہنچنا، مسئلے کی حد تک پہنچنے کے لیے دلائل. یہ بلوغ اسی بلاغہ سے. اور بلوغ کا معنی بلوغت کی عمر کو پہنچنا، وہ بھی اسی سے ہے. لیکن وہاں عمر ہے. اب یہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں معنی کیا ہے. بچہ اپنی عمر بلوغ کو پہنچ گیا تو وہاں ظاہر ہے کہ مسئلہ تو نہیں ہے نا، وہ ایک عمر کا حصہ ہے کہ میچور ہو گیا. اور یہاں یہ دوسرا بلوغ ہے. ایک ہے کہ کوئی آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا. تو یہ معنی جو ہے اصل بنیاد وہی رہے گی. بلاغہ مادہ جو جس کا روٹس آف دا ورڈ وہ ہے با لام غین بلاغہ. موضوع سے ہٹ کے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ میت کو دفن کیے بعد بھی جنہوں نے شرکت نہیں کی جنازے میں، وہ قبر پر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اگر وہاں جا کے دوبارہ جنازہ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. قبرستان پہ جا کے وہ نماز نہیں پڑھ رہے، جنازہ پڑھ رہے. جنازے کو ہم نماز جنازہ تو کہتے ہیں، دراصل وہ نماز اس میں سجدہ نہیں ہے. جس طرح جنازہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ نیٹ آ گئے، ہاں تو وہ آ کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں تو خیر بہت کام ہیں جو نہیں کرتے، ان میں سے ایک یہ بھی آپ کر لیں، کوئی بات نہیں. جو لوگ نہیں پہنچ سکے، جنازہ مثلا مسجد میں ہوا تھا وہاں وہ نہیں پہنچ سکے، لیکن دفن کرنے کے لیے بھی اور 10 20 15 منٹ ملتے ہیں، وہاں وہ پہنچ گئے ہیں. وہاں دفن کرنے کے بعد وہ قبر پہ جنازہ پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جنازہ پڑھا ہے. یہ جو حدیث گزری نا، ایک پچھلے درس میں تھی، آپ نہیں تھے پچھلے درس میں، کہ مسجد کی خدمت ایک عورت کیا کرتی تھی اور وہ فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے دفن کر دیا. آپ نے دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی. پوچھا وہ کہاں گئی؟ مسجد کی خادمہ. تو کہنے لگے یا رسول اللہ فوت ہو گئی ہے، ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہا، رات کو فوت ہوئی تھی، ہم نے دفن کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ. آپ اس کی قبر پہ جا کے آپ نے جنازہ پڑھا. تو قبر پہ جا کے جنازہ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام نظر آتا ہے کہ آپ نے مسجد کی خادمہ کو اتنی اہمیت دی کہ جا کے باقاعدہ قبر پر جنازہ پڑھا. کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا. تو مسجد کی خدمت کرنے والوں کا یہ مقام ہے. وہ خدمت صفائی ستھرائی کی شکل میں ہو، وہ خدمت اذان و اقامت کی شکل میں ہو، وہ خدمت خطبہ درس کی شکل میں ہو، کوئی بھی شکل ہے، ان لوگوں کا ایک مقام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، جو ہمارے یہاں آج کل غائب ہو چکا ہے. پاک و ہند کی مسجدوں میں آپ کو امام ملازم سے بھی کم ترین نظر آئیں گے. امام کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. کوتاہی یقیناً آئمہ کی بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو
سرمایہ دارانہ ذہن ہے، ان لوگوں کے اندر یہ کمی آئی ہے کہ وہ امام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ اس امام کی ان کو قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو امام کی ضرورت ہے، بچہ جوان ہو جائے، شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، امام کی ضرورت ہے، یہ بڑا ہو کے مر جائے تو امام کی ضرورت ہے۔ ان کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی جب تک کوئی امام نہ ملے، لیکن اسی امام کو یہ پلے نہیں باندھتے کوئی۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔